نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أخلصنا لوجهك الكريم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ جس ٹاپک کا آغاز ہم کریں گے اس کا نام ہے اجتماع ساکنین۔ اجتماع جمع سے ہے، اگر ہم اس کا روٹ ورڈ دیکھیں جیم میم اور عین، یعنی جمع ہونا۔ ساکنین کا لفظ ساکن کی جو ہے وہ تثنیہ ہے، ساکنین یعنی اس کو جو ہم پڑھیں گے ساکنین نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یہ تثنیہ ہے یعنی دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، نون پر فتحہ کے ساتھ۔ اجتماع ساکنین، دو ساکن کا جمع ہونا۔ قرآن مجید میں وہ مقامات جہاں پر دو ساکن یعنی دو وہ حروف جن پر جزم ہو وہ ایک ساتھ آ جائیں تو ان کی ادائیگی کا کیا حکم ہوگا، آج انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ اجتماع ساکنین لغوی معنی کیا ہے؟ دو ساکنوں کا جمع ہونا، اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ دو ساکنوں کا ایک یا دو کلمہ میں جمع ہونا، چاہے وہ ایک کلمہ میں ہو چاہے دو میں، کیونکہ انشاءاللہ مثالوں کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ جب ایک ساکن ہو تو پچھلے حرف کو کوئی حرکت دے کر ہم اس کی ادائیگی کر لیتے ہیں، لیکن جب دو ساکن ایک ساتھ ہوں تو ان کی ادائیگی مشکل ہوتی ہے، لہٰذا پھر اس میں کچھ چینجز ہوتی ہیں، اور یہی قواعد ہم یہاں پر پڑھنے لگے ہیں۔ اجتماع ساکنین کی دو اقسام ہیں۔ نمبر ایک، اجتماع ساکنین علی حدہ، اور اجتماع ساکنین علی غیر حدہ، ٹھیک ہے۔ ان الفاظ کی وضاحت میں کرتی ہوں ان کی تفصیل کے ساتھ۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں پہلی ٹائپ جو ہے اجتماع ساکنین علی حدہ، ٹھیک ہے۔ اجتماع ساکنین یعنی دو ساکن کا جمع ہونا، علی حدہ وہ جو اس کی حد پر ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ دو ساکن ایک کلمہ میں اس طرح سے جمع ہوں کہ ان میں تغیر و تبدل نہ کیا جائے، یعنی دو ساکن ایک کلمہ میں جمع ہیں اور ہم ان میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کر رہے، علی حدہ یعنی وہ ایک حد میں ہیں، ایک ایسے پلیس میں ہے کہ جس میں ہم اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں کر سکتے۔ اس کی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس دو صورتیں موجود ہیں قرآن مجید میں۔ ان صورتوں کو ہم مثالوں کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی صورت کون سی ہے کہ جس میں دو ساکن ایک کلمہ میں اس طرح سے جمع ہوں کہ پہلا ساکن حرف مدہ کا ہو اور دوسرا ساکن اصلی ہو۔ حرف مدہ کا ہو، اس سے کیا مراد ہے؟ الف، واو مدہ یا یا مدہ، ان تینوں میں سے ہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ حرف مدہ کے جو تین حروف ہیں، الف بھی ساکن ہوتا ہے، واو بھی ساکن ہوتا ہے اور یا بھی ساکن ہوتا ہے۔ تو پہلا ساکن ان تینوں میں سے کوئی ایک ہو اور دوسرا ساکن اصلی ہو۔ اصلی سے کیا مراد ہے کہ وہ ساکن عارضی نہ ہو اور کسی بھی صورت میں حذف نہ کیا جائے، قرآن کا ایک مستقل حصہ ہو جس کو پڑھنا اور جس کو لازم رکھنا ضروری ہو، باقی رکھنا لازم ہو، ٹھیک ہے۔ تو پہلا ساکن حرف مدہ کا اور دوسرا ساکن اصلی ہو تو ان دونوں ساکن کو وقفاً وصلاً باقی رکھیں گے، انہیں ڈراپ نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں ہمارے پاس مثلاً یہ دو مثالیں یہاں پر پیش کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی ہے آل آنا، ٹھیک ہے، اور ہم نے لاسٹ ٹاپک میں بھی دیکھا تھا کہ اگر ہم اس کو کھول کر لکھیں، آل آنا میں مد کو اگر کھول دیا جائے تو یہاں پر حرف مدہ میں سے الف موجود ہے، کے بعد جزم موجود ہے جو کہ سکون اصلی ہے۔ یہ جو ساکن ہے، یہ جسم کا نشان ہے، یہ قرآن مجید میں پہلے سے موجود ہے، ہم نے ایڈ نہیں کیا، ہم نے حرف کو ساکن نہیں کیا۔ جب میں اس لفظ کو پروناؤنس کرتی ہوں، اگر میں ایسے پڑھوں آل آن، اگر میں اس کو آن پڑھوں، نون کو ساکن کر دوں تو جو میں خود ساکن کرتی ہوں وہ ساکن عارضی ہوتا ہے۔ یہ ساکن قرآن مجید میں آلریڈی موجود ہے، اسے ایسے ہی پڑھا جاتا ہے، اس کو میں کوئی حرکت نہیں دے سکتی کہ میں ساکن کی نشانی کو ختم کر دوں، اسے کہتے ہیں سکون اصلی،
ٹھیک ہے، ہم مد کے قواعد میں پڑھ چکے تھے سکون عارضی اور سکون اصلی. تو یہاں یہی مراد ہے کہ پہلا ساکن حرف مدہ کا ہو اور دوسرا ساکن اصلی ہو. ایسی صورت میں اس ساکن کو وقفاً وصلاً دونوں صورتوں میں باقی رہیں گے. اسی لیے اسے اجتماع ساکنین علی حد ہی کہا جاتا ہے کہ جس میں ہم کوئی بھی تبدیلی نہیں کر سکتے، اسے ہمیں ایز اٹ از ہی پڑھنا ہوتا ہے. اس میں دوسری مثال ہے دابتن. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ یہ جو ورڈ ہے اگر ہم اسے کھول کر لکھیں تو یہ کس طرح سے لکھا جائے گا، ایسے. ٹھیک ہے، حرف مدہ میں سے الف ہے، دال زبر الف دا، یہ حرف مدہ میں سے الف پہلا ساکن حرف مدہ کا ہو گیا اور دوسرا ساکن اصلی ہو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس با کو کھولیں جس کے اوپر تشدید ہے تو اس میں پہلا ساکن ہوتا ہے، دوسرا متحرک. تشدید میں اس کے اندر ہمیشہ دو لیٹرز چھپے ہوئے ہوتے ہیں، دو سیم لیٹرز. ٹھیک ہے، تو اس میں کون سے ہو گئے، با پہلا ساکن دوسرا متحرک. تو ہماری شرط پوری ہو گئی کہ پہلا ساکن حرف مدہ کا ہے، دوسرا ساکن ہمارے پاس اصلی ہے جسے ڈراپ نہیں کیا جا سکتا. پھر اس کی وجہ سے یہ مد کی علامت آتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ شرط ہماری پوری ہو گئی. اس ساکن کو وقفاً وصلاً باقی رکھا جاتا ہے. اس لیے ہم جب اس لیٹر کو پڑھتے ہیں دابتن، ٹھیک ہے، تو پہلا ساکن یہ پڑھا بھی جا رہا ہوتا ہے، دو ساکن اکٹھے جمع ہو گئے ہیں، لیکن کس صورت میں، علی حد ہی، کہ ان میں کوئی بھی تبدیلی ہم نہیں کر سکتے. ہم ان الفاظ کو ایسے ہی پڑھتے آئے ہیں، لیکن آج ہم نے اس کو ایک قاعدے کے ساتھ پڑھ لیا کہ بیسیکلی یہاں پر نہ صرف مد کا قاعدہ ہو رہا ہوتا ہے، یہ ٹاپک ہم نے مد کے قواعد میں یہ مثالیں پڑھ چکے ہیں ہم. ٹھیک ہے، لیکن آج ہم اسے ایک اور ٹاپک کے انڈر پڑھ رہے ہیں کہ جس میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس کلمہ کے اندر ایک کلمہ میں دو ساکن موجود ہیں اور انہیں وقفاً بھی پڑھا جاتا ہے اور وصلاً بھی پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی ایک اور صورت بھی ہے یہاں پر. پہلی صورت کی ہی ایک اور مثال ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں کیا ہوتا ہے، دو ساکن ایک کلمہ میں اس طرح سے جمع ہوں کہ پہلا ساکن حرف مدہ کا اور دوسرا ساکن عارضی ہو. پیچھے ہم نے کیا پڑھا، پہلا ساکن حرف مدہ کا اور دوسرا ساکن اصلی تھا. یہاں پر دوسرا ساکن عارضی ہے. ایسی صورت میں دونوں ساکن کو صرف وقف کی صورت میں باقی رکھیں گے، وصلاً نہیں پڑھا جائے گا، وقف کی صورت میں باقی رکھیں گے. کس طرح سے، ہم مثال دیکھتے ہیں. ہمارے پاس لفظ ہے نستعین. آیت کا اختتام اس لفظ پر ہوتا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ یہاں پر نون پر پیش ہوتی ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، وقف کرتے ہوئے اسے حالت سکون میں لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب اس پر جزم آ جائے گی تو آپ دیکھیں پہلا ساکن حرف مدہ کا ہے یا مدہ، دوسرا ساکن اصلی ہے یا عارضی. یہ جزم ہم نے لگائی ہے یا قرآن میں پہلے سے موجود ہے، ہم نے لگائی ہے. ٹھیک ہے، قرآن میں یہاں پر کیا ہے، پیش. ہم نے وقف کرتے ہوئے کیا کر دیا، یہاں سکون کی علامت دے دی. دو ساکن اکٹھے ہو گئے تو اس کا حکم کیا ہے، دونوں ساکن کو وقف کی صورت میں باقی رکھا جائے گا. یعنی وقف کی صورت میں یہ دو ساکن پڑھے جاتے ہیں، وصل کی صورت میں تو حرکت ہی پڑھی جائے گی، نستعینو ہی پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ دیکھیں لفظ یعلمون. اب آیت کا اختتام اگر یہاں ہوتا ہے تو یہاں پر دو ساکن اکٹھے ہو گئے، پہلا ساکن حرف مدہ کا اور دوسرا ساکن عارضی ہے. وقف کی صورت میں پڑھا جائے گا لیکن وصل کی صورت میں اس کی حرکت کا ہی اعتبار کیا جائے گا. گویا ہمیں اس سے ایک اور بات پتہ لگتی ہے کہ یہ وقف ہمیشہ یہ قاعدہ ہمیشہ مد عارض وقفی کی صورت میں ہوتا ہے. یعنی ہر وہ ورڈ جس پر ہم مد عارض وقفی کر رہے ہوں وہاں پر بیسیکلی اجتماع ساکنین علی حد ہی کا قاعدہ بھی ہو رہا ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں مد عارض وقفی کیا تھی، وہ مد جو وقف کی صورت میں ہو اور حرف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو. تو یہاں بھی حرف مدہ کے بعد سکون عارضی جب ہوتا ہے تو دو ساکن جمع ہو جاتے ہیں. تو اس پوائنٹ پر پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا قاعدہ نہ صرف مد عارض وقفی ہو رہی ہے بلکہ یہاں پر
اجتماع ساکنین علی حدہ بھی ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں بھی ہم کچھ بھی چینج نہیں کر رہے بلکہ ہم دونوں ساکن کو ادا کر رہے ہیں۔ اس کی دوسری صورت کیا ہے؟ اجتماع ساکنین علی حدہ کی دوسری صورت کیا ہے کہ جب دو ساکن ایک کلمہ میں اس طرح سے جمع ہوں، پہلا ساکن حرف مدہ کا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، پیچھے جو دو ہم نے آپشنز پڑھ لی ان دونوں میں پہلا ساکن حرف مدہ کا ہو، جبکہ یہاں پر پہلا ساکن حرف مدہ کا نہ ہو اور دوسرا ساکن عارضی ہو، تو دونوں ساکن کو صرف وقفاً باقی رکھیں گے۔ مثلاً الفجر، اب آپ دیکھیں سورت کی ابتدا ہوتی ہے اس لفظ سے، سورت الفجر کی، والفجر ولیال عشر۔ اگر ہم دوسری آیت کو ساتھ ملا کے پڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ را پر زیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر یہاں پر وقف کیا جائے، پہلی آیت پڑھ کر رکا جائے تو را ساکن ہو جائے گا۔ یہ سکون کون سا ہے؟ عارضی۔ اس سے پیچھے جیم بھی ساکن ہے، کیا جیم حرف مدہ میں سے ہے؟ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوا؟ یہ دو یہاں پر ساکن اکٹھے ہو گئے جو وقف کی صورت میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس لفظ کو کیسے پڑھا جائے گا؟ الفجر۔ دونوں ساکن ہم ادا کر رہے ہیں، ہم جیم کا جزم بھی اور را کا بھی۔ اسی طرح مثال کے طور پر ایک اور لفظ ہے العسر۔ العسر، سین اور را دو ساکن ایک کلمہ میں جمع ہو گئے ہیں، پہلا ساکن حرف مدہ کا نہیں ہے اور دوسرا ساکن عارضی ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے الحجر۔ الحجر، تو را بھی ہم پڑھ رہے ہیں سکون کے ساتھ اور جیم کو بھی اس کے سکون کے ساتھ حالت سکون میں جو وہ موجود ہے۔ تو یہ تھا اجتماع ساکنین علی حدہ، دو ساکن کا ایک کلمہ میں اس طرح سے جمع ہونا کہ ان میں کوئی بھی تبدیلی نہ کی جا سکے۔ ہم نے اس کی پہلی صورت میں دو مثالیں پڑھ لیں اور دوسری صورت میں ہم نے ان مثالوں کو دیکھ لیا کہ یہ لیٹرز قرآن مجید میں جب آتے ہیں تو انہیں ایز اٹ از ہی پڑھا جاتا ہے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں سیکنڈ ٹائپ، وہ کون سی ہے؟ اجتماع ساکنین علی غیر حدہ۔ علی غیر حدہ، کہاں کس چیز کا ڈیفرنس ہو گیا؟ غیری کا۔ ٹھیک ہے، تو اس کی تعریف کیا ہوگی؟ دو ساکن دو کلمہ میں اس طرح سے جمع ہوں کہ ان میں تغیر و تبدل کیا جا سکے۔ تو دونوں ٹائپس کا ڈیفرنس کیا ہوا؟ اجتماع ساکنین علی حدہ، دو ساکن کا ایک کلمہ میں جمع ہونا اس طرح سے کہ اس میں کوئی چینجنگ نہ کی جا سکے، اور علی غیر حدہ جو کسی حد پر نہ ہو یعنی اس کو چینج کیا جا سکے، تو دو ساکن دو کلمہ میں اس طرح سے جمع ہوں کہ ان میں تغیر و تبدل کیا جا سکے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی 4 اقسام ہیں اور اب ہم ان کی اقسام کو ان کی مثالوں کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے ہمارے پاس اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کی جو ٹائپ ہے وہ ہے حذف کرنا۔ حذف کرنا کیا ہوتا ہے؟ جب دو ساکن دو کلموں میں اس طرح سے جمع ہوں کہ پہلا ساکن حرف مدہ کا ہو تو اس حرف مدہ کو حذف کر دیتے ہیں، ڈراپ کر دیتے ہیں، وہ پڑھا نہیں جاتا۔ کیسے؟ مثال کے طور پر وَاسْتَبَقَ الْبَابُ۔ اب آپ یہاں دیکھیے، اس ایک لفظ کو دیکھیے، وَاسْتَبَقَ حرف مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر لمبا کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اس کے فوراً بعد جو لیٹر ہے وہ بھی ساکن ہے۔ الف مدہ ساکن ہوتا ہے جسے بغیر جھٹکے کے پڑھا جاتا ہے، یہ بات ہم جانتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو لیٹر ہے وہ لام ہے، یہ دونوں جو ہیں یہ حالت سکون میں ہیں۔ اب جب ہم پڑھتے ہیں ان کو ملا کر تو کیا ہم الف مدہ پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ اور کیا یوں پڑھا جا سکتا ہے؟ دو ساکن جب اکٹھے ہوں تو ان کی ادائیگی اس طرح سے نہیں ہوتی، پھر لازم وہاں پر کوئی چینجنگ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں اگر میں اس لیٹر کو پڑھوں وَاسْتَبَقَ، اب یہاں اس کو پڑھنے کے لیے یا تو مجھے اس الف پر کوئی حرکت لگانی پڑے گی، الباب، سیپریٹلی تو یہ کیا جا سکتا ہے، لیکن دو کلمہ میں جب ایک ساتھ دو ساکن موجود ہوں تو وہاں پر چینجنگ آتی ہے۔ چینج کیا ہے؟ ہم نے حرف مدہ کو ہی ڈراپ کر دیا۔ لکھنے میں آ رہا ہے، پڑھنے میں نہیں ہے۔ لفظ کیا پڑھا جائے گا؟
वस्तबक़ अलबाब, क़लबाब, क़लबाब के पढ़ने में अलिफ मद्दा ड्रॉप हो गया। इसी तरह फिल अर्द, कुरान मजीद में काफ़ी मकामात पर ये मिसाल तो हमें मिलती है। अब आप देखिए फ़ी फाजिर या फ़ी हरफ मद्दा या यहाँ पर या मद्दा मौजूद है, लेकिन साथ मिलाकर पढ़ने की सूरत में या मद्दा ड्रॉप कर दी जाती है, फ़ा को डायरेक्ट लाम से मिला दिया जाता है। इसी तरह क़ालुल आना, अब आप यहाँ देखिए वाव मद्दा मौजूद है लेकिन दो साकिन एक साथ मौजूद हैं। पढ़ने के लिए हम पहले साकिन को यानी हरफ मद्दा को ड्रॉप कर देते हैं, लाम डायरेक्ट नेक्स्ट लाम से मिलेगा, क़ालुल आना। ठीक है, तो ये है पहला कायदा हज़फ करना। किसे हज़फ करना? दो साकिन दो कलेमा में जब एक साथ मौजूद हों और पहला साकिन हरफ मद्दा का हो तो उस हरफ मद्दा को ड्रॉप कर दिया जाता है। कुरान मजीद से चंद एक मिसालें हम देख लेते हैं। सूरत अल बक़रा में हम देखते हैं आयत नंबर 14। जी, आयत नंबर 14 में हम देखते हैं व इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना। ठीक है, अब आप देखिए इस लेटर को लक़ुल्लज़ीना, इसको मैं अगर अलग अलग पढ़ूँ तो हम इस लेटर को कैसे पढ़ते हैं? लक़ू। ठीक है, यहाँ वाव मद्दा मौजूद है, अलामत नहीं दी गई, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाव मद्दा को ड्रॉप कर दिया गया है, लेकिन बेसिकली यहाँ पर वाव मद्दा था, ये वाव साकिन था, ये लफ्ज़ क्या था? लक़ू। तर्जुमा से भी ये बात वाज़ेह होती है कि ये जमा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर लफ्ज़ था लक़ू और नेक्स्ट लेटर था अल्लज़ीना। अल्लज़ीना में आप देखिए लाम पर तशदीद है, गोया इसके अंदर दो लाम मौजूद हैं, पहला साकिन दूसरा मुतहर्रिक। ठीक है, तो एक ये साकिन और एक लाम का साकिन, दो साकिन इकट्ठे आ गए, पहला साकिन हरफ मद्दा का था तो इस हरफ मद्दा को ही ड्रॉप कर दिया गया। लफ्ज़ क्या पढ़ा? लक़ुल्लज़ीना, यहाँ मद्द असली नहीं की जाती। नेक्स्ट मिसाल देखिए, फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन्नार। लफ्ज़ क्या था? फ़त्तक़ू। वाव मद्दा यहाँ पर मौजूद था, लेकिन चूँकि आगे भी लेटर जो है वो साकिन है तो क्या किया हमने? हरफ मद्दा को ड्रॉप कर दिया। यहाँ लिखने में मौजूद है लेकिन ये पढ़ा नहीं जाता। इसी तरह एक और मिसाल है वक़ूदुहन्नास। यहाँ भी देखिए अलिफ मद्दा मौजूद है लेकिन दो साकिन इकट्ठे होने की सूरत में अलिफ मद्दा को ड्रॉप कर दिया गया। लफ्ज़ क्या पढ़ा? वक़ूदुहन, यहाँ पर हा अलग से इसको लंबा नहीं किया गया, वक़ूदुहन्नास। एक और मिसाल देख लेते हैं, वअमिलुस्सॉलिहात। अब आप यहाँ भी देखिए आमिलू वाव मद्दा था लेकिन चूँकि आगे भी हर्फ साकिन है तो वाव मद्दा को ड्रॉप कर दिया गया, इसे यहाँ नहीं पढ़ा जाता, लाम को डायरेक्ट सौद से मिला दिया गया। तो ये था इज्तिमाई साकिनैन अला गैरि हद्दिही में हज़फ का कायदा, जिसमें पहला साकिन हरफ मद्दा का होता है और उसे ड्रॉप कर दिया जाता है। नेक्स्ट मिसाल देखिए, इसमें एक और हाज़ल्लज़ी। ठीक है, यहाँ भी देखिए अलिफ मद्दा मौजूद है, हाज़ा दोनों एक जितने लंबे किए जाते हैं, लेकिन चूँकि अगला लेटर हमारे पास साकिन है तो उसकी अदायगी के लिए ज़रूरी है कि अलिफ मद्दा को ड्रॉप कर दिया जाए, लिहाजा कैसे पढ़ा जाएगा? हाज़ल्लज़ी। ठीक है, इसकी कुरान मजीद में काफ़ी मिसालें इजीली मिल जाती हैं। जी, सेकंड टाइप हमारे पास क्या है? फ़तहा देना। फ़तहा यानी ज़बर, ज़बर की हरकत देना। कब? जब दो साकिन दो कलेमा में इस तरह से जमा हों कि पहला साकिन मिन का नून हो या अलिफ लाम मीम का मीम हो। ठीक है, कैसे हो? पहला साकिन मिन का नून यानी लफ्ज़ जो मिन कुरान मजीद में यह हर्फ इस्तेमाल होता है, इसका नून, और दूसरा अलिफ लाम मीम अल्लाह, इसका मीम हो तो पहले साकिन को फ़तहा दे दी जाती है। मिसाल से ये बात मज़ीद वाज़ेह होगी। आप देखिए लफ्ज़ है मिनल्लाहि। ठीक है, अब ये लेटर बेसिकली क्या था? ये लफ्ज़ मिन होता है कुरान मजीद में। जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, हम इंशाल्लाह जब ग्रामर पढ़ेंगे तो हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे कि ये हरूफ जारा में से है और इसका नून साकिन होता है।
لیکن جب یہ من جس کا نون ساکن ہوتا ہے کسی ایسے لفظ کے ساتھ ملتا ہے جس کا پہلا حرف ہی ساکن ہے، تو جب دو ساکن اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس نون کو حرکت دے دی جاتی ہے۔ یہ لفظ قرآن مجید میں ایسے ہی موجود ہے، جزم کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ ایسے ہی موجود ہوتا ہے۔ اس کی بیس ان قواعد سے ہمیں پتہ لگتی ہے۔ ان قواعد کا علم جاننے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ در حقیقت کیا تھے، لیکن پڑھنے کے لیے اور ان کی ادائیگی کے لیے ان میں پھر کیا چینجنگ آئی کہ یہاں پر ہم نے فتحہ لگا دیا۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیے یہ لفظ اس طرح سے تھا، من اور لفظ اللہ ملا کر پڑھنے کے لیے کیا کیا، اس کو فتحہ دے دیا، زبر دے دی، اور یہ من اللہ ہی پڑھا گیا۔ اس کی دوسری مثال جو ہے وہ سورۃ آل عمران کی پہلی آیت ہے، اور پورے قرآن میں اس کی یہ ایک ہی مثال ہے۔ سورۃ آل عمران کی پہلی آیت دیکھیں، الف لام میم سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد دوسری آیت لفظ اللہ سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ اگر تو ہم الف لام میم پڑھتے ہیں، پہلی آیت پر وقف کرتے ہیں تو میم ساکن ہو گیا، الف لام میم، اس طرح سے دیکھیں میم ساکن ہے۔ دوسری آیت کی ابتدا لفظ اللہ سے ہے، اگر میں وقف کر کے آگے پڑھوں گی تو میں اس کو زبر لگا دوں گی اور لفظ کیا پڑھوں گی، اللہ لا الہ، اس طرح سے پڑھوں گی۔ لیکن اگر میں پہلی اور دوسری آیت کو ملا کے پڑھنا چاہوں گی تو اس میم پر زبر لگا دی جائے گی، اور یہ کیسے پڑھا جائے گا ملا کر، الف لام میم اللہ ماللہ، ٹھیک ہے، اس کو زبر لگا دی جائے گی۔ اسے کہتے ہیں فتحہ دینا۔ دو ساکن ایک ساتھ اکٹھے تھے، پہلا ساکن الف لام میم کا میم تھا اور دوسرا لفظ اللہ کا ساکن تھا، اس لیے پچھلے اس ساکن کو میم کو زبر لگا دی گئی۔ تو یہ ایک ہی مثال ہے اس کی قرآن مجید میں۔ ہاں، یہ من کے ساتھ آپ کو بے شمار مثالیں قرآن مجید میں ملیں گی جہاں اگلا لیٹر اگر ساکن ہو تو نون کو زبر دے دی جاتی ہے۔ اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں۔ آپ دیکھیے سورۃ البقرہ آیت نمبر 19 میں دیکھیے، من السماء۔ اب من کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں، اس من کا معنی ہوتا ہے سے، ٹھیک ہے، تو یہ لفظ من تھا، نون ساکن تھا، لیکن السما کو پڑھنے کے لیے اس پر کیا کیا، فتحہ لگا دیا۔ ایک اور مثال دیکھیے، من السواعق، یہاں بھی یہ لیٹر کیا ہے، من، اور نیکسٹ لیٹر کو پڑھنے کے لیے، لفظ کو پڑھنے کے لیے ہم نے کیا کیا، اس پر نون پر فتحہ لگا دی۔ اسے کہتے ہیں فتحہ دینے کا قاعدہ، اجتماع ساکنین علی غیر حدہ میں فتحہ دینا۔ مزید مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 22 میں دیکھیے، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مِنَ السَّمَاءِ، ٹھیک ہے، اب یہاں پر کیسے پڑھا، نون پر فتحہ دے دیا۔ اسی طرح اسی آیت میں ایک اور مثال ہے، مِنَ الثَّمَرَاتِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، ٹھیک ہے، من یہاں بھی موجود ہے، لیکن یہاں اپنے یہ اوریجنل فارم میں ہے کیونکہ نیکسٹ لیٹر جو ہے وہ متحرک ہے، ساکن نہیں ہے، تو یہاں ہم من نہیں پڑھتے، اس کو یہاں ہم من ہی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح آپ یہاں دیکھیے، من کے بعد نیکسٹ جو لیٹر ہے وہ متحرک ہے، لہٰذا اس نون پر کوئی چینجنگ نہیں ہے۔ ہر من کے ہر اس نون پر چینجنگ آئے گی، اس پر فتحہ آئے گی جس کے بعد کا لیٹر ساکن ہوگا، ٹھیک ہے، یہ ہے اس کا ڈیفرنس۔ چلیں جی، ہم تھرڈ ٹائپ دیکھ لیتے ہیں، اجتماع ساکنین علی غیر حد میں تھرڈ ٹائپ ہمارے پاس کیا ہے، ضمہ دینا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ٹائپ کیا ہے، ضمہ دینا، اور ضمہ دینے میں کیا آئے گا، قاعدہ کیا ہوگا، جب دو ساکن دو کلمہ میں اس طرح سے جمع ہوں کہ پہلا ساکن میم جمع کا ہو یا واو لین جمع ہو تو پہلے ساکن کو ضمہ دے کر پڑھیں گے، ضمہ یعنی پیش دے کر۔ یہ میم جمع اور واو لین جمع کیا ہے، اسے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ میم جمع کا مطلب ہوتا ہے وہ ضمائر جن میں جمع کا صیغہ ہو اور اس کا اختتام میم پر ہو رہا ہو، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر علیکم، لکم، ولکم، انتم، یہ چند ہی الفاظ ہیں،
ٹھیک ہے، یہ جمع کے لیے استعمال ہوتے ہیں، علیکم تم سب کے لیے یا تم سب پر، ٹھیک ہے، لکم تم سب کے لیے، انتم تم سب، ٹھیک ہے۔ تو میم جمع کا مطلب ہوتا ہے وہ ضمائر جو جمع کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور ان کا اینڈ میم پر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کا تعلق بھی تھوڑا سا گرامر سے ہی ہے، جب ہم وہ پڑھیں گے تو یہ بات آپ کو مزید واضح ہو جائے گی، لیکن ابھی کے لیے آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ 2-3 طرح کے ایسے الفاظ ہیں جیسے علیکم، ولکم، وہم، ہم بھی اسی میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اور انتم، یہ 4 الفاظ بھی اگر آپ ذہن میں رکھیں تو قاعدہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اور آپ دیکھیں ان سب کا اختتام میم پر ہے اور ان کا میم ساکن ہوتا ہے، علیکم، لکم، انتم، ہم، سب کے میم ساکن ہیں، لیکن اگر ان کے بعد کا حرف ساکن ہو تو پھر اس میم کو ضمہ دے کر پڑھا جاتا ہے، اس میم پر پیش لگا دی جاتی ہے۔ قرآن میں آپ دیکھیں گے اس کی بھی بہت سی مثالیں ملیں گی، کہیں پر اس میم پر فتحہ نہیں ہوتی اور نہ ہی کسرہ ہوتی، ضمہ کو لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے کیا کی کہ یا پھر واو لین جمع ہو۔ واو لین کیا ہوتا ہے؟ وہ واو ساکن جس سے پہلے فتحہ ہو، جس سے پہلے زبر ہو۔ جب واو لین جمع کے صیغے میں استعمال ہو رہا ہو، جمع کے لیے استعمال ہو رہا ہو، تو اس کے واو کو بھی ضمہ دے دیا جاتا ہے۔ کیسے؟ یہ تو میم کی ہی مثال ہے، انتم الاعلون، یہ دیکھیں یہ لفظ تھا دعو، دعو پکارتے ہیں، ٹھیک ہے، تو عین زبر واو ساکن او تھا، چونکہ آگے لفظ اللہ میں بھی حرف ساکن ہے، لہٰذا پڑھنے کے لیے کیا کیا، پہلے ساکن کو ضمہ دے دی، اسے پیش دے کر پڑھا گیا دعو اللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے میم جمع اور واو لین جمع۔ مزید مثالوں سے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 10 میں دیکھیے، فزادہم اللہ، اب آپ دیکھیے فزادہم، ٹھیک ہے، ہم میم ساکن تھا لیکن لفظ اللہ کو پڑھنے کے لیے کیا کیا، میم کو پیش دے دی۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 12 میں دیکھیے، انہم ہم المفسدون، ہم المفسدون، میم کو کیا کیا، لام چونکہ آگے بھی ایک ساکن تھا، 2 ساکن 2 کلمہ میں جمع ہوئے، پہلا ساکن میم جمع کا تھا تو اس کو ضمہ دے دی۔ آپ دیکھیے ایگزیکٹ اس سے پیچھے انہم، یہ بھی ہم ہے، اس کا بھی میم ساکن اور میم جمع کا ہے، لیکن چونکہ اگلا لفظ متحرک ہے لہٰذا اس کو کچھ بھی نہیں کیا، اس کو چینج نہیں کیا۔ ایسے ہی آپ دیکھیں لہم آمینو، قیلہ کہا گیا لہم ان سب کو، آمینو ایمان لے آؤ، تو یہاں بھی میم کو چینج نہیں کیا۔ چینج کہاں کیا؟ جہاں آگے بھی حرف ساکن آ رہا ہو۔ پھر ایک اور مثال ہم اس کی دیکھتے ہیں، ہم السفہاء، یہاں بھی کیا کیا، ہم میم کے جمع کو ضمہ لگا دیا۔ نیکسٹ دیکھیے اس میں مثال ہمارے پاس آیت نمبر 16 میں، اشتروا الضلالۃ، یہ مثال کہاں ہے؟ یہ لفظ بیسیکلی اوریجنلی کیسے ہے، اشترو، رو، را زبر و رو، واو لین تھا، جمع کے لیے استعمال ہوا، آگے کا لیٹر چونکہ ساکن ہے لہٰذا اس واو کو پیش دے دی گئی اور ہم اس کو پڑھتے ہیں اشتروا الضلالۃ، کیونکہ اگر ہم اس کو پیش نہ لگائیں تو ان 2 لیٹرز کو ملا کے پڑھا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پر مثال ہوگی واو لین جمع کی۔ میم جمع کی مزید مثال دیکھتے ہیں، آیت نمبر 21 میں دیکھیے، ربکم الذی، لفظ کیا تھا، ربکم اور الذی، لیکن میم کو یہاں پر ضمہ دے دیا گیا۔ پھر اسی طرح نیکسٹ آیت دیکھیے، الذی جعل لکم الارض، لکم لکم تھا لفظ، میم کو پیش دے کے اگلے لفظ کے ساتھ ملا دیا گیا۔ جی نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اجتماعی ساکنین علی غیر حدہ میں لاسٹ 4th ٹائپ کیا ہے، کسرہ دینا یعنی زیر دینا۔ یہ کب دی جائے گی؟ جب 2 ساکن 2 کلمہ میں اس طرح سے جمع ہوں کہ پہلا ساکن مذکورہ تینوں صورتوں میں سے کوئی بھی نہ ہو،
یعنی اس سے کیا مراد ہے کہ پہلا ساکن. اب آپ ترتیب سے اپنی ہم ٹائپس کو پیچھے سے دیکھتے جائیں. پہلی ٹائپ کیا تھی؟ حذف کرنا، جس میں پہلا ساکن حرف مدہ کا تھا. تو یہاں کیا ہے کہ پہلا ساکن حرف مدہ نہ ہو. ٹھیک ہے. دوسری ٹائپ میں ہم نے پڑھا فتحہ دینا، یعنی پہلا ساکن جو ہے وہ الف لام میم اللہ کا میم نہ ہو، من کا نون نہ ہو، اور نہ ہی وہ میم جمع ہو، اور نہ ہی وہ واولین جمع ہو. پیچھے جتنی بھی ہم نے ٹائپس پڑھی ہیں 3، پہلا ساکن ان تینوں میں سے کوئی بھی نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی ساکن ہو تو پہلے ساکن کو کسرہ دے کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ہم دیکھتے ہیں اس کی مثال. آپ دیکھیے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ. ٹھیک. یہاں آپ دیکھیے لفظ ہوتا ہے قل. اگر ہم گرامیٹیکلی بھی دیکھیں تو امر کے لیے جب استعمال ہوتا ہے کہہ دیجئے، قل کا لفظ ہوتا ہے کہہ دیجئے، ادعو اللہ، پکارو اللہ کو. تو لفظ تھا قل، لام ساکن تھا اور اس کے بعد دال بھی ساکن ہے. ملا کر پڑھنے کے لیے کیا کیا؟ لام کو کسرہ دے دی. اب یہ جو لام ہے آپ دیکھیں نہ تو یہ حرف مدہ ہے، نہ یہ لفظ من کا نون ہے، نہ میم جمع ہے، نہ واو لین جمع ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ اس کے علاوہ ایک لیٹر ہے. لہٰذا ایسی صورت میں جب دو ساکن جمع ہوں تو اسے کسرہ دی جائے گی. ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں. اوِدْ الرحمن. اوِد. اب یہ لیٹر جو تھا بیسیکلی او تھا. قرآن مجید میں ہم مختلف مقامات پر پڑھتے ہیں او کا ورڈ، تو یہ واو ساکن تھا. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ یہ جو واو ہے نہ تو یہ حرف مدہ کا ہے، نہ یہ مین کا نون ہے، نہ میم جمع ہے، اور نہ ہی واو لین جمع ہے، لہٰذا اسے کسرہ دی گئی اگلے لیٹر کو ساتھ ملا کر پڑھنے کے لیے. اس کی ایک مثال قرآن مجید میں دیکھ لیتے ہیں، نسبتاً کم ہے اس کی مثالیں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 25، پہلا لیٹر جہاں سے یہ سٹارٹ ہو رہی ہے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ. اب اس میں ترجمہ کیا آتا ہے؟ اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو. خوشخبری دے دیجئے صیغہ امر ہے، اور امر کی صورت میں جو لیٹر یہ لفظ بنتا ہے، یہ لفظ کیا ہے؟ بشر. ٹھیک ہے. اوریجنلی یہ لفظ کیا تھا؟ بشر. را ساکن تھا تو را بھی ساکن، آگے الذین کا لام بھی ساکن، دو ساکن کو ملا کر پڑھنے کے لیے کیا کیا؟ را کو کسرہ دے دی. کسرہ کیوں دی؟ کیونکہ را نہ تو حرف مدہ ہے، نہ یہ من لفظ کا نون ہے، نہ ہی یہ میم جمع ہے، اور نہ ہی یہ واولین جمع ہے. یہ ان ساری صورتوں کے علاوہ ایک اور شکل ہمارے سامنے آئی حرف ساکن کی، لہٰذا یہاں اسے کسرہ دی گئی. تو یہ تھا ہمارا ٹاپک اجتماعی ساکنین. بہت ہی آسان ٹاپک ہے. آپ جسٹ ایک دفعہ پھر اس کو گو تھرو کیجئے گا، کتاب میں سے پڑھیے گا اور اس کی مثالیں ڈھونڈیے گا. اس کی مثال ڈھونڈنا بہت ہی ایک انٹرسٹنگ ایکٹیویٹی ہے. ٹھیک ہے. تو جتنا آپ مثالیں ڈھونڈیں گے، الفاظ پہ غور و فکر کریں گے، الفاظ کو بار بار الفاظ آپ کی نگاہوں سے گزریں گے، آپ کو اتنی ہی زیادہ اس ٹاپک پر گرپ آ جائے گی. اس ٹاپک میں ایز سچ رٹنے والی کوئی بھی چیز نہیں ہے. آپ ہیڈنگ کو سمجھیے، اس کا کانسیپٹ سمجھیے، اور اس کے بعد مثالیں ڈھونڈنا شروع کیجیے. چاہے آپ کتاب سامنے کھول کر رکھ لیں اور اس میں ڈیفینیشن دیکھتے جائیں اور مثالیں ڈھونڈتے جائیں. چند ایک مثالیں ڈھونڈنے کے بعد ہی آپ فیل کریں گے کہ آپ کو اس ٹاپک کے اوپر گرپ آ گئی ہے، آپ کو بہت اچھے سے یہ ٹاپک جو ہے سمجھ آ گیا ہے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کے سمجھنے میں، سیکھنے میں ہمارے لیے آسانی فرمائے. اس پر عمل کرنے کے حوالے سے اس علم کو اللہ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور قرآن مجید کے فہم کو بھی سمجھنے کی توفیق دے، اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو ڈھال سکیں. بارک اللہ لی و لکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الہی آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.